सर्दी बहुत बढ़ गई है और बर्फ़बारी किसी वक्त भी हो सकती है। तो आज हम पढ़ते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 का रिश्ता भी रूल नंबर 1 के साथ है, जिसमें रूल नंबर 1 ने कहा था कि प्ले द बॉल एज इट लाइज इन द गेम ऑफ गोल्फ। तो यहाँ रूल नंबर 9 में अभी वो डिटेल में इस बात को, जिसको रूल नंबर 9 कहता है, ये बुनियादी उसूल है गोल्फ का कि बॉल को वैसे ही खेलें जैसे आप उसको पड़ा हुआ पाते हैं। रूल नंबर 9.1 यही बात रिपीट करता है कि बॉल को वैसे ही खेलें जैसे कि पड़ा हुआ है। और रूल 9.1 ए में वो फिर कहता है कि जी बॉल जैसे पड़ा है उसी तरह खेले। हाँ, ये ज़रूर है कि अंडर द रूल बाज़ औक़ात आपको बॉल की पोजीशन या जो प्लेस है वो चेंज करना पड़ता है अंडर द रूल। लाइक 15, 16, 17, 18 में बॉल डिफरेंट रिलीफ हैं, तो 19 में डिफरेंट रिलीफ हैं, तो आप बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं अंडर द रूल। 9.1 बी में फिर वो कहता है कि क्योंकि यहाँ तक 9.1 ए तक वो कहता है बॉल को वैसे ही खेलो जैसे कि वो पड़ा हुआ है, और साथ में एक नोट डालता है कि प्लेयर को ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब वो बॉल के करीब जाता है कि उसकी किसी हरकत से बॉल मूव ना कर जाए, क्योंकि ये पेनल्टी है। रूल 9.1 बी जो है 9.1 बी के अंदर जो है वो रूल 9.1 बी, हाँ, रूल 9.1 बी में फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्लेयर जो है वो स्ट्रोक बनाने लगे और डाउन स्विंग पे वो आया है और बॉल मूव कर गया, बॉल हरकत कर गया, तो रूल कहता है कि इसमें कोई ममानियत नहीं, प्लेयर को अपना स्ट्रोक कंटिन्यू रख के बॉल को हिट कर देना चाहिए। हालांकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि गोल्फ रूल प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि चलते हुए बॉल को शॉट नहीं लगानी, लेकिन यहाँ पर रूल 9.1 बी में वो प्लेयर को इजाज़त देता है कि अगर वो डाउन स्विंग में आया और बॉल हरकत कर गया तो उसको स्ट्रोक खेल देनी चाहिए, इसकी कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर उसने अपना स्विंग रोक लिया तो ये रूल 9.1 से निकल के 9.2 में चला जाएगा। दैट बॉल मूव, हरकत की बॉल ने, और क्यों की। अब इस क्यों की जो है तफ्तीश की जाएगी, और उसमें अगर प्लेयर की गलती से हुए तो उसको एक स्ट्रोक पड़ जाएगी और बॉल वापस आएगा। तो यानी 9.1 ब्रेवो में ये रियायत है कि बॉल अगर हरकत कर गया डाउन स्विंग में, टी शॉट पे बॉल टी से गिर रहा है नीचे, तो आप शॉट लगा सकते हैं, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। इसके बाद आ जाता है रूल 9.2। नाउ 9.2 कहता है क्या बॉल ने हरकत की, और अगर हरकत की तो उस हरकत की वजह क्या थी। तो इसके अंदर क्या है कि पहली बात ये कि क्या बॉल ने हरकत की, यानी ये वर्चुअली सर्टन हो कि बॉल ने हरकत कर दी है और वो साबित हो चुका है कि बॉल ने अपनी जगह छोड़ दी है। जब बॉल ने अपनी जगह छोड़ दी है और ये साबित हो चुका है, प्लेयर को हर तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए कि क्या उसके बॉल ने हरकत की है कि नहीं की। फिर अगर वो हरकत की है तो फिर वो उसकी वजह क्या थी जो बॉल ने हरकत की है। तो रूल जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहली वजह क्या है कि नेचर, कुदरत, यानी कुदरत हवा की वजह से, कुदरत पानी की वजह से, और कुदरती ग्रेविटी जिसको कशे शकल कहते हैं उसके वजह से बॉल ने मूव किया, तो हम कहते हैं बॉल मूव बाय नेचर। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि बॉल मूव बाय प्लेयर, और या उसके केडी से बॉल मूव किया। तीसरा वजह हो सकती है कि बॉल मूव बाय अपोनेंट, यानी मैच प्ले में अपोनेंट ने बॉल को हिलाया है। और चौथी है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बॉल जो है वो हिल गया है। तो इसमें से किसी भी वजह से हिला हो, पहले ये साबित करना है कि इन चारों में से किस वजह से बॉल हिला है, क्योंकि इसकी पेनल्टी डिफरेंट है, हर एक के साथ डिफरेंट है। इसके बाद जो है वो रूल जो है 9.2 बी में वो कहता है कि जी वर्चुअली सर्टन होना चाहिए कि बॉल ने हरकत की है।
اور یہ ورچولی سرٹن کس طرح ہے کہ اس کی کوئی کہے ہاں میں نے دیکھا بال ہل گیا ہے، یا بڑا جس طرح کھلی آنکھ سے ایک نظر آتا ہے، کیمرے میں نظر آیا، زیادہ فوکس کر کے نہیں، مطلب نارمل کیمرے میں نظر آیا جو کہ ایک انسانی آنکھ بھی دے سکتی ہے کہ بال ہل گیا ہے، تو ایسی صورت میں بال ہل گیا ہے۔ اگلا رول ہے رول 9.3، بال موو بائی نیچر، یعنی قدرت کی وجہ سے وہ بال موو کیا، یعنی ہوا یا پانی یا گریوٹی سے بال موو کر گیا ہے، تو اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے اور یہ بال واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے اندر ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن 1 کہتا ہے کہ جی پٹنگ گرین پہ بال مارک کرنے کے بعد اگر آپ نے رکھ دیا اور وہ قدرت کی وجہ سے موو کر کے چلا گیا، تو آپ نے اس بال کو واپس اپنی جگہ رکھنے، کیونکہ آلریڈی اس کی جو ریسٹنگ پلیس تھا جہاں وہ رکا تھا وہ آلریڈی آپ نے مارک کیا ہوا ہے، لہٰذا بال وہیں اس پوزیشن پہ واپس آئے گا۔ ایکسیپشن 2 میں وہ کہتا ہے کہ بال یعنی جرنل ایریا میں، پٹنگ گرین پہ نہیں، جرنل ایریا میں اگر بال جو ہے وہ موو کر گیا ہے، یعنی وہ موو کر گیا ہے ایک جاتے ہوئے، تو جہاں وہ رکا اور رکنے کے بعد وہ قدرتی طور پہ وہاں سے ہلا، تو وہیں سے کھیلنا ہے جہاں وہ رک گیا ہے۔ لیکن ایکسیپشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بال کو پلیس کیا ہے یا ڈراپ کیا ہے ایک اسپیسیفک ایریا میں، اور تھوڑی دیر میں جب تک آپ اپنی کلب سلیکٹ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ بال اس اسپیسیفک ایریا سے نکل کر دوسری اسپیسیفک ایریا میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں ایکسیپشن 2 کہتا ہے کہ وہ بال واپس اپنی جگہ آئے گا۔ کیونکہ اس نے اسپیسیفک ایریا چینج کر دیا ہے۔ یہ رول 2023 میں چینج ہوا ہے، اس سے پہلے 2-3 پرو جو تھے وہ بیچارے پینلائز ہو گئے تھے۔ ایک میں وہ ریڈ پینلٹی ایریا سے گرین کے قریب اس نے بال کو ڈراپ کیا، اور جب وہ اوپر لائن دیکھنے گیا تو بال واپس دوبارہ پانی میں چلا گیا، تو اس کو دوبارہ سٹروک دینی پڑی۔ تو اس کو گولف رولز نے کھلاڑیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کر دیا ہے کہ بال ڈراپ کرنے کے بعد یا پلیس کرنے کے بعد اگر اپنی اسپیسیفک ایریا کو چینج کرتا ہے، یعنی وہ ایک ایریا سے دوسری ایریا میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ جرنل ایریا سے او بی میں چلا گیا، یا جرنل ایریا سے پینلٹی ایریا میں چلا جائے گا، بنکر میں چلا گیا، تو یہ بال اسپیسیفک ایریا کو چینج کرنے کی وجہ سے واپس آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رول 9.4۔ 9.4 کہتا ہے بال موو بائی دا پلیئر، کھلاڑی سے بال ہل گیا یا کھلاڑی کی کیڈی سے بال ہل گیا۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پہلا 9.4A میں وہ کہتا ہے کہ یہ بال واپس اپنی جگہ پہ آئے گا، اور بی میں کہتا ہے کہ چونکہ یہ پلیئر نے بال کو ہلایا ہے یا ڈیلیبریٹلی اس کو ٹچ کیا ہے، یعنی اگر وہ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے لیکن اس کو جان بوجھ کے اس نے اس کو ٹچ کیا، تب بھی یہ ایک سٹروک کی پینلٹی ہے۔ لہٰذا اے کہتا ہے 9.4A کہ بال اپنی جگہ واپس آئے گا، اور بی کہتا ہے کہ اس کی ایک سٹروک کی پینلٹی ہے۔ اس میں کچھ وہ ایکسیپشن دیتے ہیں 1 2 3 4۔ ایکسیپشن یہ دیتا ہے جنرلی کہ جی نمبر 1 یہ ہے کہ جی اگر پٹنگ گرین پہ یہ ہو گیا واپس رکھیں اور کوئی پینلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ پٹنگ گرین ہے۔ لیکن پٹنگ گرین کے علاوہ جو ہے اگر بال کو حرکت دی پلیئر نے تو اس کو سٹروک لگے گی، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کوئی ریزنیبل ایکشن کر رہا تھا، کوئی ناپ رہا تھا اپنے ریلیف ایریا بال سے اور بال ہل گیا، بال کو مار کر رہا تھا اور بال ہل گیا، تو ایسی صورت میں یا جو ہے وہ موویبل آبسٹرکشن کو ہٹا رہا تھا اور بال ہل گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ یہ ایک ریزنیبل ایکشن ہے، تو اس کی جو ہے وہ پینلٹی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ پلیئر جو ہے وہ ایک ریزنیبل ایکشن لے رہا تھا انڈر دا رول جس میں وہ بال نے حرکت کی ہے، لہٰذا وہ اس میں وہ ایکسیپشن دی ہیں۔ تو یہ ایکسیپشن تقریباً 4 ایکسیپشن ہیں مختلف قسم کی، جس میں نے جرنلی آپ کو چیزیں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رول 9.5۔ 9.5 بال موو بائی دا اپوننٹ، اور یہ ایک خاص، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں اپوننٹ کا یہاں رول 9 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اپوننٹ سے اگر آپ کا بال ہل گیا یا اس نے ہلایا تو اس کو ایک سٹروک پڑے گی۔ اس میں بھی اسی طریقے سے ہے 9.5A، یعنی بال اپنی جگہ واپس آئے گا، اور بی ایک سٹروک کی پینلٹی ہے اپوننٹ کے اوپر۔ اپوننٹ کے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میچ پلے ہے، یہ آپ کے اور اپوننٹ کے درمیان ہے، وہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہیں ہے،
وہ آپ کا اپوننٹ ہے، لہٰذا وہ جو ہے اگر اس نے بال آپ کا ہلا دیا ہے تو اس کو ایک سٹروک کی پینلٹی لگے گی اور بال اپنی جگہ پہ واپس آئے گا۔ یہاں پہ کچھ ایکسیپشن ہے، وہی ایکسیپشن ہے جو پلیئر کے لیے 9.4 میں، کہ کوئی ریزنیبل ایکشن، کوئی ناپتے ہوئے، کوئی مارک کرتے ہوئے اس سے بال ہل گیا، تو انڈر دا رول ایک ریزنیبل ایکشن میں اگر بال ہل گیا تو اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے، مگر بال اپنی جگہ پر واپس آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رول 9.6۔ 9.6 میں وہ کہتے ہیں بال موو بائی آؤٹ سائڈ انفلوئنس، یعنی کسی اور کی وجہ سے بال لے۔ 9.5 میں وہ اپوننٹ کا ذکر کرتا ہے۔ 9.6 میں اسٹروک پلے ہے، یہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آؤٹ سائڈ انفلوئنس سے بال جو ہے وہ ہل گیا یا وہ گھما دیا، اٹھا کے کوئی لے گیا، وہ مل ہی نہیں رہا، تو دونوں صورتوں میں اگر بال ریکور نہیں بھی ہو رہا یا بال جو ہے وہ ہل گیا ہے تو اس کو بغیر کسی پینلٹی کے آپ نے بال کو واپس اپنی جگہ پر رکھنا ہے، کیونکہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس نے اس بال کو جو ہے وہ ہلایا ہے۔ اور اگر وہ بال گم گیا ہے، وہ ہلایا کیا، وہ لفٹ کر کے پک کر کے چلا گیا ہے، تب بھی جو ہے اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے، بال اپنی جگہ واپس آئے گا۔ اور اگر بال کا آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس جگہ رکھنا ہے، ایگزیکٹلی نہیں پتہ، تو 14.2 میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ ریزنیبل ججمنٹ سے اس کو وہاں پر رکھ دیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا رول 9.7۔ ناؤ 9.7 کہتے ہیں بال مارکر موو۔ اگر بال مارکر موو ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو بال مارکر موو میں اگر جان بوجھ کے کسی نے وہ مارکر کو ڈیلیبریٹلی موو کیا ہے تو اس کو ایک سٹروک کی پینلٹی، اور اگر وہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا ہے وہی کوئی ریزنیبل ایکشن لیتے ہوئے تو اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے، بال مارکر اپنی جگہ پہ واپس لگا دے۔ تھینک یو۔